صفحہ نمبر 102 رسوم جاہلیت سے نفرت، رسوم جاہلیت سے خودداد، تنفر اور بیزاری۔ انبیاء و مرسلین اگرچہ نبوت اور رسالت سے پہلے نبی اور رسول نہیں ہوتے، مگر ولی اور صدیق ضرور ہوتے ہیں، اور ان کی ولایت ایسی کامل اور اتم ہوتی ہے کہ بڑے بڑے ولی اور صدیق کی ولایت کو ان کی ولایت سے وہ نسبت بھی نہیں ہوتی جو قطرہ کو دریا کے ساتھ یا ذرہ کو آفتاب کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حق تعالی شانہ کا یہ ارشاد، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، یعنی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تمام واقعہ اور خصوصاً ان کا ارشاد، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اور حق تعالی شانہ کا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ارشاد، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صبیًّا وحنانا وغیرہ، ذالک سب اسی پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرات انبیاء نبوت و بعثت سے پہلے ہی اعلیٰ درجہ کے ولی اور صدیق ہوتے ہیں۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابتدائی سے شرک اور بت پرستی سے اور تمام مراسم شرک سے بالکل پاک اور منزہ رہے، جیسا کہ ابن حشام کی روایت میں ہے کہ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں جوان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت اور نگرانی فرماتے تھے اور جاہلیت کی تمام گندگیوں سے آپ کو پاک اور محفوظ رکھتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہو چکا تھا کہ آپ کو نبوت اور رسالت اور ہر قسم کی عزت و کرامت سے سرفراز فرمائے، یہاں تک کہ آپ مرد کامل ہو گئے اور مروت اور حسن خلق اور حسب و نسب، حلم اور بردباری اور راست بازی اور صداقت اور امانت میں سب سے بڑھ گئے، اور فحش اور اخلاق رزیلہ سے انتہا درجہ دور ہو گئے، یہاں تک کہ آپ امین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ نے کبھی کسی بت کو پوجا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ کبھی آپ نے شراب پی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ میں ہمیشہ سے ان چیزوں کو کفر سمجھتا ہوں، اگرچہ مجھ کو کتاب اور ایمان کا علم نہ تھا۔ مسند احمد میں عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ مجھ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک ہمسایہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہتے سنا کہ خدا کی قسم میں کبھی لات کی پرستش نہ کروں گا، خدا کی قسم کبھی عزا کی پرستش نہ کروں گا۔ زید بن حارث فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین بیت اللہ کا طواف کرتے تو اصاف اور نائلہ یہ دو بت تھے، ان کو چھوتے تھے۔ ایک بار میں نے آپ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، جب ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا۔ صفحہ نمبر 103 حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ چھونے سے کیا ہوتا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ نے پھر ذرا سختی سے منع فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ زید فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور آپ پر اپنا کلام اتارا۔ یہ روایت مستدرک حاکم دلائل ابی نعیم اور دلائل بہقی میں مذکور ہے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ کو جاہلیت کی کسی بات کا کبھی خیال ہی نہیں آیا، صرف 2 مرتبہ ایسا خیال آیا مگر اللہ نے بچایا اور مجھ کو اس سے محفوظ رکھا۔ ایک شب میں نے اپنے ساتھی سے کہا جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا کہ تم بکریوں کی خبر رکھنا اور میں مکہ میں جا کر کچھ قصے کہانیاں سن کر آتا ہوں۔ میں مکہ میں داخل ہوا، ایک مکان سے گانے بجانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ فلاں کی شادی ہے۔ میں بیٹھا ہی تھا کہ فوراً نیند آ گئی اور خدا نے میرے کانوں پر مہر لگا دی۔ پھر سویا تو خدا کی قسم آفتاب کی تمازت ہی نے مجھ کو بیدار کیا۔ اٹھ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا۔ ساتھی نے دریافت کیا کہ بتلاؤ کیا دیکھا؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں، اور اپنے سونے کا واقعہ بیان فرمایا۔ دوسری شب آپ نے پھر یہی ارادہ فرمایا، خدا کی طرف سے پھر یہی صورت پیش آئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم
اس کے بعد پھر میرے دل میں اس قسم کا کوئی خیال نہیں آیا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھ کو اپنی پیغمبری سے سرفراز فرمایا۔ یہ حدیث مسند بزار اور مسند اسحاق بن راہویہ وغیرہ میں مذکور ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند متصل اور حسن ہے۔ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ تعمیر کعبہ کے وقت آپ بھی پتھر اٹھا کر لا رہے تھے کہ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بیٹا تہمند کھول کر کندھے پر رکھ لو تاکہ پتھروں کی رگڑ سے محفوظ رہو۔ آپ نے چچا کے کہنے سے تہبند کھولتے ہی آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد آپ کبھی برہنہ نہیں دیکھے گئے۔ ابو الطفیل کی یہ روایت دلائل ابی نعیم، دلائل بہقی اور مستدرک کے حاکم میں مذکور ہے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ ابو طالب نے آپ سے پوچھا کہ کیا ماجرا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک سفید پوش آدمی دکھلائی دیا جس نے مجھے یہ کہا کہ اے محمد اپنے ستر کو چھپاؤ۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ اخرجہ ابن سعد و ابن عدی والحاکم وصحح ابو النعیم من طریق اکرمۃ عن ابن عباس۔ ایک مرتبہ قریش نے آپ کے سامنے لا کر کھانا رکھا۔ اس مجلس میں زید بن نفیل بھی تھے۔ آپ نے اس کے کھانے سے انکار کیا۔ بعد ازاں زید نے بھی انکار کیا اور کہا کہ میں بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور اور بتوں کے چڑھاوے نہیں کھاتا، میں صرف وہی چیز کھاتا ہوں جس پر صرف اللہ کا نام لیا جائے۔ زید بن عمرو بن نفیل قریش سے یہ کہا کرتے تھے کہ بکری کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی نے اس کے لیے گھاس اگایا، پھر تم اس کو غیر اللہ کے نام پر کیوں ذبح کرتے ہو؟ زید بن عمرو بن نفیل حضرت عمر بن الخطاب کے چچا زاد بھائی اور سعید بن زید کے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں والد ماجد ہیں۔ شرک اور بت پرستی سے بیزار اور دین حق کے متلاشی تھے۔ بعثت سے 5 سال قبل جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت انتقال کیا۔ صفحہ نمبر 104 بدء الوحی اور تباشیر نبوت۔ روایات مذکورہ بالا سے یہ امر بخوبی ثابت ہو گیا کہ حضرات انبیاء کرام نبی ہونے سے پیشتر ہی کفر و شرک اور ہر قسم کے فحشاء و منکر سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں۔ ابتدا ہی سے ان حضرات کے قلوب مطہرہ توحید و تفرید، خشیت و معرفت سے لبریز ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے جو حضرات عنقریب کفر اور شرک کے مٹانے کے لیے، ہر فحشاء اور منکر سے بچانے کے لیے اور خیر کی طرف دعوت دینے کے لیے من جانب اللہ مبعوث ہونے والے ہیں اور خدا کے مجتبی، مصطفیٰ، برگزیدہ اور پسندیدہ بننے والے ہیں۔ معاذ اللہ وہ خود ہی منصب نبوت اور رسالت اور خلت اجتباء و اصطفاء کی سرفرازی سے بیشتر کفر اور شرک کی نجاست میں ملوث اور فواحش و منکرات کی گندگی سے آلودہ ہوں۔ حاشا ثم حاشا قطعاً ناممکن اور محال ہے۔ حضرت انبیاء علیہ السلام نبوت اور بعثت سے بیشتر اگرچہ نبی اور رسول نہیں ہوتے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد
ای میل hdoatd@gmail.com، ویب سائٹ hdorg.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 105۔ حضرات انبیاء جو نبوت اور بعثت سے بیشتر اگرچہ نبی اور رسول نہیں ہوتے مگر اعلیٰ درجے کے اولیاء اور صدیقین ہوتے ہیں، صفات خداوندی سے جاہل نہیں ہوتے، نہ ان کو کسی وقت صفات خداوندی میں کسی قسم کا دھوکہ اور مغالطہ ہوتا ہے اور نہ کسی قسم کا شک اور اشتباہ آتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور تحقیق ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ان کی شان کے مطابق رشد عطا کیا تھا اور ہم ان کو ان کی استعداد کو پہلے سے خوب جانتے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رشد کی کیا معنی ہے اور رشید اور راشد کس کو کہتے ہیں۔ سورہ حجرات کی یہ آیت شریفہ اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں، بالفرض و تقدیر اگر بہت سی باتوں میں تمہارا کہنا ماننے لگے تو بلا شبہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو اس مشقت سے اس طرح بچایا کہ ایمان اور اطاعت کو تمہارے دلوں میں محبوب و مرغوب بنا دیا، اور کفر، فسق اور معصیت کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی۔ ایسے لوگ کہ جن کے دلوں میں ایمان و اطاعت کی محبت اور کفر و معصیت کی نفرت راسخ ہو چکی ہو، اللہ کے فضل و انعام سے رشد و ہدایت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی علیم و حکیم ہے۔ صفحہ نمبر 106۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ قلب میں ایمان و اطاعت، خداوندی کی محبت اور کفر و فسق اور معصیت کی نفرت و کراہت کے راسخ ہو جانے کا نام رشد ہے، اور یہ رشد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق جل شانہ نے ابتدا ہی میں عطا فرما دیا تھا، جیسے کہ سورہ انبیاء کی اس آیت سے واضح ہے۔ اور رشد لغت عربت میں ضلالت اور گمراہی کے مقابلہ میں مستعمل ہوتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ نبیین الرشد من الغی، رشد اور ہدایت تبین الرشد من الغی، رشد اور ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابتدا ہی سے رشد و ہدایت پر تھے، معاذ اللہ گمراہ نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ستاروں چاند کو دیکھ کر یہ فرمانا کہ حاضر ربی، اس سے حال کے بعض مصنفین کو یہ دھوکہ ہوا کہ معاذ اللہ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام شک و شبہ میں پڑے ہوئے تھے، جب غروب ہوتے دیکھا تب اشتباہ ظاہر ہوا۔ حاشا ثم حاشا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ابتدا ہی سے شمس و قمر کو خدا کی ادنا مخلوق سمجھتے تھے۔ قوم چونکہ کواکب پرستی میں مبتلا تھی، اس لیے ان کے عقیدہ فاسدہ کے رد کرنے کے لیے فرمایا کہ اگر بطور فرض محال تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیا جائے کہ یہ ستارہ تمہارے اعتقاد کے مطابق میرا رب ہے تو بہت اچھا، ذرا تھوڑی دیر اس کے غروب و افول کا انتظار کرو، خود ہی اس کا فانی اور حادث ہونا منکشف ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح شمس و قمر کا حادث اور فانی ہونا سمجھایا۔ صفحہ نمبر 107۔ اس لیے کہ کواکب پرستوں کا عقیدہ یہ تھا کہ غروب کے بعد ستارہ میں وہ تاثیر باقی نہیں رہتی جو طلوع کے وقت تھی، بس اگر یہ خدا ہوتے تو ان کی صفت تاثیر میں تغیر اور ضعف نہ آتا، اس لیے کہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات تغیر اور ضعف سے پاک اور منزہ ہے۔ حضرت ابراہیم کا یہ تمام کلام اول سے آخر تک بطور محاجہ اور مناظرہ تھا، جیسے کہ بات کی آیتیں وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ اس پر دلیل ہے کہ یہ تمام تر کواکب پرستوں کے ساتھ مناظرہ اور مجادلہ تھا، اور یہ وہ حجت اور برہان تھی کہ جو اللہ نے آپ کو مناظرہ کے لیے تلقین کی تھی۔ الحاصل یہ مناظرہ تھا، حضرت خلیل کی ذاتی نظر اور فکر نہ تھی۔ کیا حضرت ابراہیم نے اس سے بیشتر کبھی چاند اور سورج کو نہ دیکھا تھا؟
اس بخاری و مسلم اور دیگر کتب صحیح میں یہ حدیث موجود ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابوء یحود دانہ او ینصرنہ او یمج سانہ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں، اور یہ نہیں فرمایا کہ یسلمان ہو کہ اس کے ماں باپ اس کو مسلمان بناتے ہیں، اس لیے کہ فطرتاً وہ مسلمان ہی پیدا ہوا ہے۔ اور صحیح مسلم میں ایاز بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ انی خلقت عبادی حنفاء، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو فطرتاً حنیف پیدا کیا ہے۔ بس جب کہ ہر مولود ابتدا ہی سے حنیف اور فطرتاً اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو جو شخص شیخ تمام انبیاء کا، امام ہو تمام حنفاء کا، مقتدا ہو تمام محدین کا، اور قدو اور اسوہ ہو کفر و شرک سے بری ہو، صفحہ نمبر 108، اور بیزار ہونے والوں کا وہ بدرجہ اولا ابتدا ہی سے حنیف اور رشید ہوگا، اور اس کی فطرت سب سے زیادہ سلیم اور اس کی طبیعت سب سے زیادہ مستقیم ہوگی۔ قرآن کریم میں جا بجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم حنیف کی ملت کے اتباع کا حکم مذکور ہے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ترجمہ، پھر ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی کہ ابراہیم حنیف کی ملت کا اتباع کیجیے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیاما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے مجھ کو ایک سیدھا راستہ بتایا ہے، وہ ایک صحیح دین ہے جو ابراہیم کا طریقہ ہے، جن میں ذرا برابر کجی نہ تھی اور نہ وہ کبھی مشرکین میں سے ہوئے۔ تفصیل اگر درکار ہے تو امام جلیل و کبیر حافظ جماد الدین ابن کثیر قدس اللہ روح و نور و ذریحہ آمین کی تفسیر کی مراجعت فرمائیں۔ زمانہ جاہلیت میں جب کہ کفر اور شرک کی ظلمتیں ہر طرف چھائی ہوئی تھیں، اس وقت زید بن عمرو بن نفیل اور ورقہ بن نوفل اور اس قسم کے محدین اور حنفاء کے دلوں میں جو توحید کی روشنی جلوہ گر تھی، وہ توحید ابراہیمی کا پرتو رقص نہ تھا، نہ تو پھر کس کا تھا؟ کیا محاذ اللہ زید اور ورقہ کی فطرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ سلیم تھی؟ قاضی ایاس قدس اللہ سر شفاف میں فرماتے ہیں، عالم من حن اللہ تعالی و ایاک توفیقۃ انما تعلق منہ بطریقۃ التوحید واللہ العالم باللہ وصفاتہ والایمان بہ وبما اوحی الیہ فعلی غایۃ المعرفۃ و صفحہ نمبر 109 و ذوح العلم والیقین والانتقال الجہل بشیء من ذلک او الشک او الریب فیہ والعصمۃ من کل ما جزات المعرفۃ بذلک والیقین ھذا ما وقع علیہ اجماع المسلمین علیہ ولا یصح بالبراہین الواضحہ ان یکون فی عقود الانبیاء سوا۔ ترجمہ، اے عزیز، صفحہ نمبر 109 ہی جاری ہے۔ اے عزیز، خوب جان لے اللہ تعالی ہم کو تجھ کو اپنی توفیق کی نعمت عطا فرمائے کہ جس چیز کا اللہ کی توحید اور معرفت اور ایمان اور وحی سے تعلق ہے وہ حضرات انبیاء کو نہایت کامل اور واضح طریقے سے معلوم ہوتی ہے۔ حضرات انبیاء کو خدا کی ذات و صفات کا علم یقینی ہوتا ہے، معاذ اللہ کسی چیز سے بے خبر نہیں ہوتے، اور نہ ان کو اس کے بارے میں کوئی شک اور تردد ہوتا ہے، اور ہر اس چیز سے معصوم اور پاک اور منزہ ہوتے ہیں کہ جو اس کی معرفت اور یقین کے منافی ہوں۔ اسی پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، اور براہین قاطعہ اور دلائل واضحہ سے یہ بات ثابت ہو چکا ہے کہ حضرات انبیاء کے عقائد میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ خلاصہ یہ کہ حضرات انبیاء کرام کے نفوس قدسیہ ابتدا ہی سے کفر اور شرک اور ہر قسم کے فحشاء اور منکر سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں، شروع ہی سے وہ حنیف اور رشید ہوتے ہیں، فطری طور پر ہر بری بات سے متنفر اور بیزار ہوتے ہیں۔ چنانچہ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلما نشأت بغضت إلى الأوثان وبغض إلى الشرك، کہ جب سے میرا نشو و نما شروع ہوا اسی وقت سے بتوں کی شدید عداوت اور نفرت اور اشعار سے سخت نفرت میرے دل میں ڈال دی گئی۔ نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سرتاپا حق اور صدق ہو، اس کے قول میں، اس کے فعل میں، اس کی نیت میں، اس کے عزم اور ارادہ میں کہیں کذب اور تخیل کا شائبہ اور نام و نشان بھی نہ ہو۔ لہٰذا مناسب ہوا کہ نبی شاعر نہ ہو، اس لیے کہ شاعر کا کذب اور شوائب سے پاک و منزہ ہونا اغلباً اور عادتاً ناممکن ہے، اس لیے ارشاد ہوا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له۔
ترجمہ: ہم نے آپ کو شاعری کا علم نہیں عطا کیا اور یہ علم آپ کے لیے مناسب بھی نہیں۔ صفحہ نمبر 110۔ چونکہ منصب نبوت اور رسالت آپ کے لیے مقدر ہو چکا تھا، اس لیے حق جل شانہ نے ابتدا ہی سے آپ کے قلب مطہر کو ان تمام امور سے متنفر اور بیزار کر دیا کہ جو منصب نبوت اور رسالت کے منافی اور مباین تھی۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو بڑھایا اور جوان کیا۔ جب زمانہ نبوت کا قریب آیا تو رویا صادقہ اور صالحہ سچے اور درست خواب دکھائی دینے لگے۔ نبی نبا سے مشتق ہے۔ لغت عرب میں نباس خبر کو کہتے ہیں کہ جو محتم بالشان اور بالکل صحیح اور واقعہ کے مطابق ہو۔ مطلق خبر کو نبا نہیں کہتے۔ نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو بذریعہ وحی کے انباء الغیب یعنی غیبی خبروں پر جو کہ نہایت محتم بالشان اور بالکل صحیح اور واقعے کے مطابق ہوتی ہیں اور کبھی غلط نہیں ہو سکتی، نبی کو بذریعہ وحی ایسی خبروں کی اطلاع دی جاتی ہے۔ امام ربانی شیخ مجدد الافسانی قدس اللہ سرہ اپنے ایک مکتوب میں مختصراً نبوت کی حقیقت کو اس طرح بیان فرماتے ہیں: چنانچہ تورکل و رائے تور حس است کے انچا بخس مدرک نشود اکل ادراک آمی نمائد ہم چنی تور نبوت و رائے تور عقل ست انچا باکل مدرک کے نشود بتوسل نبوت بدرک می درایت اس کتاب کا نام ہے جس سے یہ لیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح ادراک عقلی کا طریقہ ادراک حسی کے علاوہ ہے کہ جو شے حصے ظاہر سے معلوم نہ ہو سکے عقل اس کا ادراک کر لیتے، اسی طرح نور نبوت عقل سے سوا کے جن چیزوں کے ادراک سے عقل کا اثر و عاجز ہے وہ چیزیں بذریعہ نبوت ادراک کی جا سکتی ہیں۔ صفحہ نمبر 111۔ حس ظاہر سے فقط محسوسات کا اور عقل سے فقط معقولات کا ادراک ہو سکتا ہے، لیکن غیبی امور کے جو حس اور عقل کے ادراک سے بالا اور بالاتر ہیں اور برتر ہیں، نہ وہاں حس کی رسائی ہے اور نہ عقل کی۔ وہ غیبی امور بذریعہ وحی اور نبوت کے منکشف ہوتے ہیں، اور امور غیبیہ کے اور ان کے ذریعہ اور وسیلہ صرف وحی نبوت ہے۔ وحی نبوت کی حقیقت تو حضرات انبیاء ہی سمجھ سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایہ رحمت سے ہم جیسے نادانوں کے سمجھانے کے لیے وحی نبوت کا ایک نمونہ عطا فرمایا ہے کہ جس کو دیکھ کر کچھ نبوت کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ وحی نبوت کا وہ نمونہ رویا صالحہ ہے، یعنی سچا خواب، کہ جو حس اور عقل کے علاوہ غیبی امور کے انکشاف کا ایک ادنا ذریعہ ہے۔ جس وقت انسان سو جاتا ہے اور اس کے تمام ظاہری اور باطنی قواعد ادراکیہ باطل، معطل اور بیکار ہو جاتے ہیں، اس وقت اس کو من جانب اللہ بہت سے امور منکشف ہوتے ہیں۔ تفصیل کے لیے حجت الاسلام امام غزالی قدس اللہ سرہ کا رسالہ المنقد من الصلاۃ ملاحظہ فرمائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح غیبی امور کے انکشاف کا اعلیٰ ترین ذریعہ وحی نبوت ہے، اس طرح غیبی امور کے انکشاف کا ادنا ترین ذریعہ رویا صادقہ ہے، اور رویا صالحہ نبوت کا ایک نمونہ ہے جس سے انبیاء کرام کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ چنانچہ دلائل ابی نعیم میں باسناد حسن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد علقمہ بن قیس سے مرسلاً مروی ہے کہ اول نبی علیہ السلام کو خواب دکھلائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب سچے خوابوں سے قلوب مطمئن ہو جاتے ہیں تب بحالت بیداری ان پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو نبوت سے قبل ایک عجیب و غریب خواب دکھلایا گیا، اسی وجہ سے کہ رویا صالحہ وحی نبوت کا ایک نمونہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ رویا صالحہ نبوت کا ایک جز ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کا خواب تو ہمیشہ سچا ہی ہوتا ہے، حضرات انبیاء کے خواب میں کذب کا امکان بھی نہیں۔ صفحہ نمبر 112۔ البتہ صالحین کے خواب میں صدق غالب رہتا ہے۔ شاذ و نادر ان کا خواب از آغاز سے احلام ہوتا ہے۔ فساق و فجار کے خواب اکثر از آغاز سے اعلام ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقہم رویا استقہم حدیثہ، جو شخص اپنی بات میں سب سے زیادہ سچا ہے وہی خواب میں بھی سب سے زیادہ سچا ہے۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ خواب کے صادق ہونے میں بیداری کے صدق کو خاص دخل ہے۔ صفحہ نمبر 112 ہی جاری ہے۔ اور جس شخص جتنا زیادہ صادق الکلام ہے اسی قدر نبوت سے قریب ہے، اور جس درجہ صدق سے دور ہے اتنا ہی نبوت سے دور ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ ارشاد فرمایا کہ رویا صالحہ نبوت کا 26واں جز ہے، اور کبھی یہ فرمایا کہ 40واں جز ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 45واں جز ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ 50واں جز ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ 70واں جز ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ 76واں جز ہے۔ امام غزالی قدس اللہ سرہ احیاء العلوم کی کتاب
فقر و زہد میں فرماتے ہیں کہ حاشا ان مختلف کلمات کو یہ نہ سمجھو کہ باہم متعارض اور مضطرب ہیں، بلکہ ان مختلف کلمات سے اختلافات مراتب کی طرف اشارہ سمجھو کہ خواب دیکھنے والے مختلف المراتب ہیں۔ صدیقین کے خواب کو نبوت سے وہی نسبت ہوگی جو ایک کو 26 سے ہے، اور کسی کے خواب کو نبوت سے وہی نسبت ہوگی جو ایک کو 40 یا 50 یا 70 یا 76 سے ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث استقم رویا استقم حدیث ہے، جس کو ہم ابھی نقل کر چکے ہیں، وہ بھی اسی اختلاف مراتب کی طرف مشیر معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ افعل النفسیل کا استعمال اسی محل پر مناسب ہے کہ جہاں مراتب و درجات مختلف اور متوافت اور متفاضل ہوں۔ صفحہ نمبر 113۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے صراحتاً منقول ہے کہ رویا صالحہ کے جزو نبوت ہونے پر میں جس قدر بھی روایتیں مروی ہیں وہ سب اختلاف مراتب پر معمول ہیں۔ رہا یہ سوال کہ رویا صالحہ کے جزو نبوت ہونے کی کیا معنی ہیں، حضرات اہل علم اس کے حل کے لیے فتح الباری کی مراجعت کریں اور بعد ازاں اپنے طلباء اور متوسلین کو سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس فعل خیر کی جزا عطا فرمائے۔ دلالت علی الخیر کے اجر کا یہ ناچیز بھی اپنے پروردگار سے امیدوار ہے۔ تطویل کے اندیشہ نے اس وقت پہلوتہی پر مجبور کیا، لعلہ یحدث بعد ذلک امرا۔ اب اصل مقصد کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ بخاری اور مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اول ما بدی بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم فقان لا یرا رؤیا آجاءت مثل فلق الصبح۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا، ترجمہ اس کا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا رویا صالحہ سے ہوئی، جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو کر رہتا۔ ابن حبی جمرہ فرماتے ہیں کہ رویا صالحہ کو صبح کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ ہنوز آفتاب نبوت نے طلوع نہ کیا تھا، جس طرح صبح صادق کی روشنی طلوع آفتاب کا دیباچہ ہے، اسی طرح رویا صالحہ آفتاب نبوت اور رسالت کے طلوع کا دیباچہ تھے۔ رویا صادقہ کی صبح صادق خبر دے رہی تھی کہ عنقریب آفتاب نبوت طلوع کرنے والا ہے، اور جس طرح صبح کی روشنی آنن فانن بڑھتی رہتی ہے، اسی طرح رویا صالحہ اور صادقہ کی روشنی بھی آنن فانن بڑھتی رہی، یہاں تک کہ آفتاب نبوت اور رسالت فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوا، جو قلب کے بصیر اور بینا تھے۔ مثلاً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامنے آئے اور آفتاب نبوت کے انوار و تجلیات سے مستفید ہوئے، اور جو کور باطن اور خفاش دل تھے، جیسے ابو جہل آفتاب نبوت کے طلوع ہوتے ہی خفاش یعنی چمکادڑ کی طرح ان کی آنکھیں بند ہو گئیں، اور نبوت اور رسالت کے آفتاب عالم تاب کی تمازت کی تاب نہ لا سکے۔ صفحہ نمبر 114۔ گرنہ بین بروز شپرائے چشم چشمہ آفتاب را چے گناہ، چہرہ آفتاب خود فاش است، بے نصیبی یہ نصیب خفاش است۔ ابو بکر اور ابو جہل کے بین تھے، اپنی اپنی بصیرت نور قلبی کے موافق ہر شخص آفتاب نبوت سے مستفید ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ثم احبب الیہ الخلا وکان یخلو بغار حرا، یعنی پھر آپ کو خلوت و تنہائی محبوب بنا دی گئی، آپ غار حرا میں جا کر خلوت فرماتے۔ ام المومنین نے حبب کو بصیغہ مجہول بظاہر اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ نہ معلوم ہو سکے کہ وہ کیا سبب اور کیا دائی تھا۔ صفحہ نمبر 114 ہی جاری ہے کہ جس نے خلوت اور عزلت کو آپ کے لیے محبوب بنا دیا، وہ کوئی امر باطنی اور غیبی تھا کہ جس نے خلوت و تنہائی پر آپ کو مجبور کر دیا۔ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کیا تھا، اوروں کے حق میں وہ سراسر مجہول ہے، اس لیے مومنین نے اس کو بصیغہ مجہول ذکر فرمایا۔ حق جل شانہ جب کسی کے ساتھ خاص رحمت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے قلب میں خلوت و عزلت کا دائیہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حق جل شانہ اصحاب کہف کے قصہ میں ارشاد فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 115، یعنی ترجمہ ہے، اور جب تم ان کافروں سے، ان کے تمام معبودوں سے سوائے اللہ کے الگ ہو جاؤ تو ایک غار میں جا کر ٹھکانہ بناؤ تاکہ اطمینان سے اللہ کی عبادت کر سکو۔ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں برسائے گا اور ہر کام میں تمہارے لیے سہولت پیدا فرمائے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ خلوت و عزلت سے نبوت اور رسالت مل جائے، اس لیے کہ نبوت اور رسالت کوئی اکتسابی شے نہیں، اللہ جس کو چاہے نبی و رسول بنائے، واللہ عالم۔ ہاں، جس کو وہ خود اپنی رحمت سے نبی رسول بنانا چاہتے ہیں، خلوت و عزلت ان کے حق میں نبوت اور رسالت کا دیباچہ ہوتی ہے، جیسے کہ رویا صالحہ فقط ان حضرات کے لیے نبوت اور رسالت کا پیش خیمہ ہوتا ہے جن کے لیے منصب نبوت پر فائز ہونا علم الہی میں مقدر ہو چکا ہے، مقدور ہو چکا ہے، مقدر ہو چکا ہے۔
یہ مطلب نہیں کہ جس کو رویائے صالح اور سچی خواب نظر آئیں وہی نبی ہو جائے گا۔ ترجمہ ہے، بس جب ابراہیم علیہ السلام کافروں سے اور سوائے خدا کے ان کے تمام معبودوں سے الگ ہو گئے تو ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا اور ہر ایک کو نبی بنایا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا منصب نبوت پر فائز ہونا اجرت ابراہیمی کی برکات میں سے تھا۔ اسی طرح آپ بھی غار حرا میں جا کر اعتکاف فرماتے اور کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے اور وہاں اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے۔ کسی حدیث میں آپ کی عبادت کی کیفیت مذکور نہیں۔ صفحہ نمبر 116۔ ذکر الہی، مراقبہ، تفکر، تزکیہ آپ کی عبادت تھی۔ علاوہ ازیں فساق کو مشرکین اور کفار سے علیحدہ رہنا یہ خود مستقل عبادت ہے۔ آخر ہجرت کی مدح و ثنا شکران بھرا پڑا ہے۔ وہ کیا ہے؟ خدا اور رسول کے دشمنوں سے علیحدگی ہی کا تو نام ہے۔ یعنی فقہائے حنفیہ کے نزدیک مختار قول یہ ہے کہ آپ کو کشف صادق اور الہام صحیح سے ظاہر و منکشف ہوتا ہے کہ یہ امر حضرت ابراہیم یا اور کسی نبی کی شریعت سے ہے، اس کے مطابق عمل فرماتے، جیسے کہ بعض روایات میں بجائے فیحنصب کے لفظ آیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ابراہیم حنیف کے طریق پر چلتے تھے۔ یہ لفظ اس کی تائید کرتا ہے کہ آپ ابراہیم حنیفی کے مطابق اپنے کشف اور الہام سے عمل کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 117۔ آپ اپنے پروردگار کے نام کی مدد سے پڑھیے جو خالق ہے تمام کائنات کا، خصوصاً انسان کا خون، جس کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے کہ آپ کا رب بہت ہی کریم ہے، جس نے قلم سے علم سکھلایا اور انسان کو وہ چیزیں بتائی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ بعد ازاں آپ گھر تشریف لائے اور بدن مبارک پر لرزہ اور کپ کپی تھی۔ آتے ہی حضرت خدیجہ نے سے فرمایا، زملونی، مجھ کو چھوڑاؤ۔ جب کچھ دیر بعد وہ گھبراہٹ اور پریشانی دور ہوئی تو تمام واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا۔ اور یہ بیان ہو رہا ہے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کے آئے کہ اقرا باسم ربک الذی خلق۔ یہ اس حوالے سے اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا یہ پس منظر ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ کہا کہ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ میری جان نہ نکل جائے، چونکہ وحی اور فرشتہ کے انوار و تجلیات کا حضور کی بشریت پر دفعۃ نزول اور ورود ہوا، اس لیے وحی کی عظمت اور جلال سے آپ کو یہ خیال ہوا کہ اگر وحی کے ساتھ یہی شدت رہی تو عجب نہیں کہ میری بشریت وحی کے ثقل کو، بوجھ کو نہ برداشت کر سکے یا بار نبوت سے مغلوب ہو کر فنا ہو جائے۔ چنانچہ اس آیت میں اسی ثقل کی طرف اشارہ ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، سورہ المزمل۔ محمد، ہم تم پر ایک ثقیل اور گراں کلام نازل کریں گے۔ سوار ہونے کی حالت میں اگر وحی نازل ہو جاتی تو ناکہ وحی کی وجہ سے مجبوراً بیٹھ جاتی تھی۔ زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ کی ران میری ران پر تھی کہ وحی نازل ہو گئی۔ اس وقت آپ کی ران اس درجہ ثقیل یعنی بھاری ہو گئی کہ اپنی ران کے چور چور ہو جانے کا مجھے اندیشہ ہو گیا۔ ایک معمولی شے اگر خلاف طبع پیش آ جاتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، چھے جائے کہ ایسا عظیم الشان واقعہ پیش آئے کہ جو وہم و گمان سے بھی بالا ہو۔ اس واقعے سے گھبرا جانا کوئی مستبعد نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب حق جل شانہ کی طرف سے معجزہ عصا عطا ہوا اور حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنا عصا زمین پر ڈال دو، جب دیکھا کہ وہ طوفان بن کر چلنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کر اس قدر بھاگے کہ منہ موڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس وقت آواز آئی، اقبل ولا تخف انک من الآمنین، سورہ القصص۔ اے موسیٰ واپس آؤ، ڈرو مت، تم بالکل مامون رہو گے، یعنی حفاظت میں رہو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ ڈرنا اور بھاگنا طبیعت بشریہ کا اقتضا تھا۔ صفحہ نمبر 118۔ خلق الانسان ضعیفا، سورہ النساء۔ کسی شک اور تردد کی وجہ سے نہ تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مروبی اور پریشانی بھی فقط اس بنا پر تھی کہ دفعۃ نبوت اور وحی کا بار گراں آ پڑا۔ کسی تردد اور شک کی بنا پر یہ پریشانی نہ تھی۔ خوب سمجھ لو اور شک اور تردد پہ نہ پڑو۔ بشریت پر دفعۃ ملکیت کے غلبہ سے آپ کا مروب اور خوف زدہ ہو جانا کوئی مستبد نہیں۔ رفتہ رفتہ جب ملائکہ کی آمد و رفت سے آپ کی بشریت ملکیت سے مانوس ہو گئی تو یہ خوف جاتا رہا۔ اچانک بار نبوت پڑ جانے سے آپ گھبرا گئے اور آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں اس بار میری روح نہ پرواز کر جائے۔ صفحہ نمبر 118 جاری ہے۔ معاذ اللہ، نبوت اور رسالت میں کوئی شک اور تردد محال ہے۔ چنانچہ ابن شہاب ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ جبرائیل امین آئے اور میرا سینہ چاک کیا اور ایک نہایت عمدہ مسند پر بٹلایا جو یواقیت اور جواہرات سے مرصع تھی، یعنی یاقوت اور جواہرات سے مرصع تھی۔ ثم استعلن له جبرائیل فبشره برسالۃ اللہ، صفحہ نمبر 118 ہی جاری ہے۔ ثم استعلن له جبرائیل فبشره برسالۃ اللہ حتی
اطمئن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال له اقرأ فقال كيف اقرأ فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الى قوله ما لم يعلم فاقبل الرسول رسالته ربي وانصرف فجهل لا يجمر ولا شجر ولا حجر الاسلام عليه فرجع مسرور الى اهله موقنا قد راجي امرا عظیما۔ اور جبریل ظاہر ہوئے من جانب اللہ آپ کو منصب نبوت اور رسالت کی بشارت دی یہاں تک کہ آپ مطمئن ہو گئے۔ پھر کہا کہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا کہ کس طرح پڑھوں؟ جبریل نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق ما لم یعلم تک۔ آپ نے اللہ کے پیغام کو قبول کیا اور واپس ہوئے۔ راستہ میں جس شجر اور حجر پر آپ کا گزر ہوا وہ آپ کو السلام علیکم یا رسول اللہ کہتا۔ جس شجر اور حجر پر یعنی جس درخت اور جس پتھر پر آپ کا گزر ہوا وہ آپ کو السلام علیکم یا رسول اللہ کہتا۔ بس اس طرح آپ شاداں و فرحاں اپنے گھر واپس آئے اور یہ یقین کیے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شے عظیم عطا فرمائی، نبوت و رسالت۔ صفحہ نمبر 119۔ یہ روایت دلائل بہقی اور دلائل ابی نعیم بدری کے موسیٰ بن عقبہ سے مروی ہے، اور یہ روایت عیون الاسر میں حافظ ابو بشر دولابی کی سند سے مذکور ہے۔ حافظ اسقلانی فرماتے ہیں کہ یزید بن عمر کی مرسل روایت میں ہے کہ جبریل آئے اور مجھ کو ایک مسند پر بٹھایا جو جواہرات سے مرصع تھی، اور ظاہری کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ مجھ کو ایسی عمدہ مستند پر بٹھایا جس کو دیکھ کر تعجب ہوتا تھا، غرض یہ کہ آپ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تمام واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ مجھ کو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے یہ فرمایا کہ آپ کو بشارت ہو، آپ ہرگز نہ ڈریے۔ صفحہ نمبر 119 سے جاری ہے۔ خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کی صلہ رحمی بالکل محقق ہے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں یعنی دوسروں کے قرضے اپنے سر رکھتے ہیں اور ناداروں کی خبرگیری فرماتے ہیں، امین ہیں، لوگوں کی امانتیں ادا کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کا حق ادا کرتے ہیں، حق بجانب امور میں آپ ہمیشہ امین اور مددگار رہتے ہیں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ ابن جریر کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے یہ بھی فرمایا ما اتیت فاحشہ قط، آپ کبھی کسی فاحشہ کے پاس بھی نہیں پھٹکے۔ خلاصہ یہ کہ جو شخص ایسے محسن اور کمالات اور ایسے پاکیزہ صفات اور ایسے اخلاص و شمائل اور ایسے معانی اور فضائل اور کا مخزن و معدن ہو، اس کی رسوائی ناممکن ہے۔ وہ نہ دنیا میں رسوا ہو سکتا ہے نہ آخرت میں۔ حق تعالیٰ شانہ جس کو اپنی رحمت سے یہ محاسن و کمالات عطا فرماتے ہیں اس کو ہر بلا اور ہر آفت سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور یہ کہا کہ قسم ہے ذات پاک کی کہ جس کے قبضہ میں خدیجہ کی جان ہے، میں کبھی امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ اور روایت میں ہے صفحہ نمبر 120، اور روایت میں ہے کہ ورقہ نے فلما سمعوا کلامہ ایقنوا بالحق واعترفوا بہ، ورقہ نے جب آپ کا کلام سنا تو سنتے ہی حق کا یقین آ گیا کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ بالکل حق ہے، اور ورقہ نے اس حق کا اعتراف کیا اور اس کو تسلیم کیا۔ ورقہ نے آپ کا تمام حال سن کر یہ کہا کہ یہ وہی ناموس یعنی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا، کاش میں تمہارے زمانہ پیغمبری میں قوی اور توانا ہوتا، جبکہ تمہاری قوم تم کو وطن سے نکالے گی یا کم از کم زندہ ہی ہوتا۔ آپ نے بہت تعجب سے فرمایا کیا وہ مجھ کو نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا ایک تم ہی پر موقوف نہیں، جو شخص بھی پیغمبر ہو کر اللہ کا کلام اور اس کا پیغام لے کر آیا لوگ اسی کے دشمن ہوئے۔ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں نہایت زور سے آپ کی مدد کروں گا، مگر کچھ زیادہ دن گزرنے نہ پائے کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور میسرہ کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ ورقہ نے کہا ابشر فإن أشهد أنك الذي بشر به ابن مریم وإنك قال مثل ناموس موسیٰ وإنك نبی مرسل إنك تؤمر بالجہاد۔ صفحہ نمبر 120 ہی جاری ہے۔ آپ کو بشارت ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں جن کی حضرت مسیح بن مریم نے بشارت دی ہے، اور آپ مثل موسیٰ علیہ السلام کے نبی مرسل ہیں۔ آپ کو عنقریب اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم کیا جائے گا، کیونکہ آپ بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی الجہاد ہیں، اور شریعت موسویہ کی طرح آپ کی شریعت بھی حدود و تغیرات، جہاد و قصاص، حلال و حرام کے احکام پر علی وجہ العتم مشتمل ہے۔ اس لیے اس وقت ورقہ نے باوجود نصرانی ہونے کے یہ کہا کہ یہ وہی ناموس یعنی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا،
اور جس وقت اول بار حضرت خدیجہ نے آپ کی غیاب میں ورقہ سے آپ کا حال بیان کیا تو اس وقت ورقہ نے یعنی ورقہ بن نوفل نے نصرانی ہونے کے باعث آپ کے ناموس یعنی فرشتہ کو ناموس عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی، اور ایک روایت میں ہے کہ چلتے وقت ورقہ نے آپ کے سر کو بوسہ دیا۔ آپ گھر واپس آ گئے اور وحی کا آنا چند روز کے لیے رک گیا تاکہ دل سے گزشتہ دہشت اور خوف دور ہو جائے اور آئندہ وحی کا شوق اور انتظار قلب میں پیدا ہو جائے۔ تیرست کے دلدار پیام نفرستاد ننوشت سلام و کلام نفرستاد۔ وحی کے رک جانے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر حزن و ملال ہوا کہ بار بار پہاڑ پر جاتے کہ اپنے کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیں۔ ہر دل سالک ہزاروں غمبود، غرض باغ دل خلال کمبود۔ صفحہ نمبر 121۔ ہجر سے بڑھ کر مصیبت کچھ نہیں، اس سے بہتر ہے کہ مر جاؤں کہیں۔ کہ آپ جب ایسا ارادہ فرماتے تو فوراً جبرائیل امین ظاہر ہوتے اور یہ فرماتے یا محمد رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقیناً بلا شبہ اللہ کے رسول برحق ہیں۔ یہ سن کر آپ کے قلب کو سکون ہو جاتا۔ ایک بار حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر ممکن ہو تو جس وقت وہ آپ کے پاس آئیں تو مجھ کو ضرور مطلع فرمائیں۔ چنانچہ جبرائیل امین جب آپ کے پاس آئے، حسب وعدہ آپ نے حضرت خدیجہ کو اطلاع دی۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا آپ میری آغوش میں آ جائیں۔ جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں آ گئے تو حضرت خدیجہ نے اپنا سر کھول دیا اور آپ سے دریافت کیا کہ کیا آپ اس وقت بھی جبریل کو دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ کو بشارت ہو، خدا کی قسم یہ فرشتہ ہے، شیطان نہیں۔ اس روایت کو محمد بن اسحاق نے اسماعیل بن حکیم سے مرسلاً روایت کیا ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ کو مبارک ہو، یہ فرشتہ ہے، اگر شیطان ہوتا تو نہ شرماتا۔ روایت ابو نعیم فی الدلائل بسند ضعیف عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کا یہ استدلال آپ کی نبوت اور رسالت پر عقلی تھا کہ ایسے محاسن اور کمالات و فضائل کا منبع اور سرچشمہ نبی ہی کی ذات بابرکات ہو سکتی ہے، اور ورقہ کا استدلال بھی یہی تھا کہ وہی نبی و رسول ہیں کہ جن کی حضرت مسیح بن مریم نے بشارت دی ہے۔ صفحہ نمبر 121 جاری ہے۔ سلمان تیمی اور موسیٰ بن عقبہ نے اپنی کتاب المغازی میں ذکر کیا کہ حضرت خدیجہ ورقہ سے پہلے عداس کے پاس گئیں اور جبریل کا آنا بیان کیا۔ عداس نے جبریل کا نام سنتے ہی یہ کہا قدوس قدوس، یعنی سبحان اللہ، ان بت پرستوں کی زرزمین میں جبریل کا کیا ذکر، وہ تو اللہ کے امین ہیں، اس کے اور اس کے پیغمبروں کے مابین سفیر ہیں، اور موسیٰ اور عیسیٰ کے دوست ہیں۔ بعد ازاں ورقہ کے پاس گئیں۔ بعض کتب سیرت میں ہے کہ حضرت خدیجہ بحیرہ راہب کے پاس بھی گئیں اور واقعہ بیان کیا۔ بحیرہ کے جواب کے الفاظ تقریباً وہی تھے کہ جو عداس کے جواب کے ہیں۔ ترمذی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت خدیجہ نے ایک بار آپ سے عرض کیا کہ ورقہ نے آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی لیکن اعلان دعوت سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ورقہ کو خواب میں دیکھا کہ سفید لباس میں ہیں، اگر وہ اہل نار میں سے ہوتے تو کسی اور لباس میں ہوتے۔ مسند بازار اور مستدرک حاکم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورقہ کو برا مت کہو، میں نے اس کے لیے جنت میں ایک باغ یا 2 باغ دیکھے ہیں۔ فائدہ جلیلہ، حضرت خدیجہ کا حضرت پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ورقہ کے پاس لے جانا اور کبھی عداس کے پاس لے جانا، آپ کا حال بیان کرنا، اس سے کسی شک و تردد کا ازالہ اور یقین کا حاصل کرنا مقصود نہ تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی مقصود تھی کہ نزول وحی کی وجہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص خشیت اور دہشت طاری ہے وہ مبدل بسکون ہو جائے۔ اور چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نکاح کیا تھا وہ غیبی کرامتیں اور خوارق دیکھ کر اس امید پر کیا تھا کہ جس نبی آخر زمان کی بشارتیں اپنے چچزاد بھائی ورقہ بن نوفل سے بار بار سنی تھیں۔ صفحہ نمبر 121۔ غار حرا جاتے وقت آپ کا توشہ لے جانا اس کی دلیل ہے کہ کھانے اور پینے کا انتظام توکل کے منافی نہیں بلکہ رزق خداوندی کی طرف اپنے فقر اور فاقہ ضرورت اور حاجت کا اظہار ہے جو عین عبادت ہے۔ رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ فقر اور حاجت میرا وصف ذاتی ہے، میری ذات اور حقیقت کو لازم ہے، کبھی جدا نہیں ہو سکتا، جیسا کہ غنا اور بے نیازی خدا کا وصف ذاتی ہے۔ بس جیسے خدا کے لیے استغنا اور بے نیازی لازم ہے، اسی طرح فقر اور احتیاج بندہ کے لیے لازم ذات ہے۔ یہ شعر حافظ ابن تیمیہ قدس اللہ سرہ کا ہے۔ حافظ موصوف اس شعر کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ پورا قصیدہ
مدارج السالکین میں مذکور ہے۔ شعر یہ تھا کہ والفقر لی وصف ذات لازم ابدا قما الغنی ابدا وصف لہو ذاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب مدین پہنچ کر بھوک لاحق ہوئی تو بارگاہ خداوندی میں اپنے فقر و فاقہ کو اس طرح پیش کیا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار جو خیر بھی نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ رزق خداوندی کی طرف اپنے فقر و احتیاج کو ملحوظ رکھنا عین عبادت ہے، اور حضرات انبیاء علیہم الف الف صلوات اللہ کی سنت ہے، اور توشہ نہ لینے میں در پردہ ادعائے توکل ہے۔ چنانچہ بعض صالحین کا یہ معمول تھا کہ کئی روز کا سوم وصال رکھتے، لیکن تکیہ کے نیچے ایک روٹی ضرور رکھی رہتی تھی۔ ایک دن کسی مرید نے شیخ کے تکیے کے نیچے اس روٹی کو اٹھا لیا۔ شیخ کی جب نظر پڑی تو دیکھا روٹی ندارد ہے۔ متوسلین پر بہت ناراض ہوئے اور سخت تو سست کہا۔ مریدوں نے عرض کیا کہ حضرت کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ شیخ نے فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کئی روز سوم وصال رکھنے پر قادر ہوں، اس لیے روٹی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ میں اپنی قوت کے بھروسہ پر روزہ نہیں رکھتا، بلکہ محض خداوند ذوالجلال کے فضل و کرم کے بھروسہ پر رکھتا ہوں، اور ہر وقت اپنے ضعف اور ناتوانی سے ڈرا رہتا ہوں۔ نامعلوم کس وقت مجھ سے یہ توفیق اور تائید روحانی روک لی جائے اور بشریت اور جسمانیت کی طرف لوٹا دیا جائے، اور اس رزاق کے ذوال قوت المتین کی سوکھی ہوئی روٹی کا محتاج ہو جاؤں۔ بندہ اپنی ذات سے ایک لمحہ کے لیے بھی رزق خداوندی سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ نفس کے اطمینان کے لیے روٹی ہر وقت پاس رکھتا ہوں تاکہ نفس کو کسی قسم کا اضطراب لاحق نہ ہو۔ سالک کو بجائے نفس کے رزق پر فقط رزق ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ رزق خداوندی ہونے کی حیثیت سے اعتماد اور بھروسہ کرنا بہتر ہے۔ صفحہ نمبر 122۔ غار حرا کی خلوت و عزلت میں آپ کا یہ معمول رہا کہ کبھی کبھی آپ گھر تشریف لاتے اور چند روز کا توشہ لے کر گھر واپس ہو جاتے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اصحاب خلوت و عزلت کے لیے انقطاع کلی مناسب نہیں، اہل و عیال کے حقوق کی رعایت بھی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد فرمایا لا رہبانیہ فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں۔ باطنی امراض کے معالجہ کے لیے اور عبادت میں پختگی اور رسوخ پیدا کرنے کے لیے اگر کسی غار یا پہاڑ میں مدت مہینہ کے لیے خلوت کی جائے جیسے کہ حضرات صوفیہ کا طریقہ ہے تو یہ عین سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ نیز اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص کسی غار یا پہاڑ میں خلوت اور عزلت کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ اہل خانہ کو مقام خلوت سے ضرور مطلع کر دے تاکہ ان کو کسی قسم کی تشویش نہ ہو، اس کی طرف سے قلب میں کوئی بدگمانی نہ ہو، عند ضرورت اس کی خبر گیری کر سکیں، بیمار ہو تو تیمارداری کر سکیں وغیرہ ذالک۔ جبرائیل امین کا آپ کو 3 بار دبانا ملکی اور روحانی فیض پہنچانے کے لیے تھا، نہ کہ جبرائیل کی روحانیت اور ملکیت آپ کی بشریت پر غالب آ جائے اور قلب مبارک آیات الہیہ، اسرار غیبیہ، علوم ربانیہ کا تحمل کر سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات خالق اور مخلوق کے مابین واسطہ اور عالم شہادت کا منتہی اور عالم غیب کا مبدع بن سکے۔ حضرات عارفین کا اس طرح سے کسی کو فیض پہنچانا بطریق تواتر ثابت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اپنے سینہ مبارک سے لگایا اور یہ دعا فرمائی اللہم علم الکتاب، اے اللہ اس کو اپنی کتاب کا علم عطا فرما۔ بخاری شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن عباس کو اپنے سینہ سے لگانا ایسا ہی تھا جیسے کہ جبریل امین نے آپ کو اپنے سینہ سے لگایا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بسا اوقات آپ سے حدیث سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنی چادر بچھاؤ۔ میں نے چادر بچھائی، اپنے دست مبارک سے کچھ ارشاد فرمایا جیسے کوئی 2 لب بھر کر کچھ ڈالتا ہو، اور یہ کہا کہ اب اس چادر کو اپنے سینہ سے لگا لو۔ میں نے اس چادر کو اپنے سینہ سے لگا لیا، اس کے بعد میں کسی حدیث کو نہیں بھولا۔ حافظ اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی حدیث میں اس کی تصریح نہیں کہ آپ نے 2 لب بھر کر ابو ہریرہ کی چادر میں کیا ڈالا، لیکن یہ بندہ ناچیز کہتا ہے کہ ان قانا ثواب فمن اللہ عز وجل و ان قانا خطا فمنی ومن الشیطان۔ گمان یہ ہے کہ عالم غیب میں جو خزانہ حفظ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خزانہ سے حفظ کی 2 لب بھر کر ابو ہریرہ کی چادر میں ڈالی اور پھر وہ حفظ چادر سے ابو ہریرہ کے سینہ میں پہنچا۔ حفظ اگرچہ عالم شہادت والوں کے لیے نزدیک غیر محسوس ہے، مگر محرمان عالم غیب کی دور بھی نگاہوں سے پوشیدہ اور مخفی نہیں۔ اس قسم کی باتوں کے وہی لوگ منکر ہیں جو حضرات انبیاء علیہم الف الف صلوات اللہ کے حواس سے بیگانہ ہیں۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حفظ کا ایک اور بھی عجیب واقعہ ہے جس کا اس مقام سے تعلق نہیں۔ حضرات اہل علم فتح الباری کی مراجعت فرمائیں، صفحہ نمبر 123۔ علامہ طیب اللہ شرح مشقات میں لکھتے ہیں کہ سورہ اقرا کی نازل شدہ آیتوں میں آپ کے شبہ کے جواب کی طرف اشارہ ہے کہ ماں انا بیکاری میں پڑا ہوا نہیں ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بے شک تم پڑے ہوئے نہیں مگر اپنے رب کے نام پاک کی اعانت اور امداد سے پڑھو، سب آسان ہو جائے گا۔ اور سمجھ لو کہ حق جل شانہ کسی کو علم کتاب اور قلم کے واسطہ سے عطا فرماتے ہیں، جس کو اصطلاح میں علم کتابی کہتے ہیں۔ علامہ بالقلم میں اسی طرف اشارہ ہے، اور کسی کو براہ راست بغیر اسباب ظاہری کی وساطت کے علم عطا فرماتے ہیں، جس کو اصطلاح میں علم لدنی کہتے ہیں۔ اور علم الانسان ما لم یعلم میں اسی طرف اشارہ ہے۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ اگرچہ آپ پڑے ہوئے نہیں مگر حق جل وعلا کی قدرت بہت وسیع ہے، بغیر اسباب ظاہری کی وساطت کے بھی جس کو چاہتا ہے علوم و معرف سے سرفراز فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو بھی علم و معرفت عطا فرمائے گا، کما قال تعالیٰ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ باتیں بتلائیں کہ جن کو آپ بغیر خدا کے بتلائے از خود جان بھی نہیں سکتے تھے، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت ہی بڑا ہے۔ حضرت خدیجہ کے تسلی آمیز جواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی، مہمانداری، سخاوت اور ہمدردی کی وجہ سے دنیا میں بھی انسان آفتوں سے مامون و مسئون رہتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی تسلی کے لیے آپ کے محاسن اور کمالات کا ذکر کرنا اس کی دلیل ہے کہ کسی کے واقعی اور نفس العمری محاسن اور کمالات اس کے منہ پر بیان کرنا بشرطے کہ ممدوح کا اعجاب اور خود پسندی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے اس واقعہ کا حضرت خدیجہ سے ذکر کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ انسان پر اگر کوئی اہم واقعہ پیش آئے تو اگر اس کے اہل خانہ دیندار اور سمجھدار ہوں تو سب سے پہلے ان سے تذکرہ کرے، اور بعد میں جو اہل علم اور اہل فہم ہوں ان سے ذکر کرے۔ حضرت خدیجہ کا اس واقعہ کو سن کر آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانا، جو زمانہ کے سب سے بڑے عالم تھے، اس امر کی دلیل ہے کہ جب کوئی نادر واقعہ پیش آئے تو علماء ربانیین پر پیش کرنا چاہیے۔ نیز اہل علم کی خدمت میں کسی کے توسط سے حاضر ہونا زیادہ بہتر ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وساطت سے ورقہ بن نوفل سے ملاقات فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ورقہ کے پاس تشریف نہیں لے گئے بلکہ حضرت خدیجہ کو ساتھ لیا، جن کی ورقہ سے قرابت تھی۔ معلوم ہوا کہ علماء اور صلحاء کی ملاقات کے لیے اگر کسی رہنما کو ساتھ لے لیا جائے تو مناسب ہے تاکہ گفتگو میں سہولت رہے۔ جو شخص اپنے سے عمر میں بڑا ہو اس کی توقیر و تعظیم و تکریم ضروری ہے، اگرچہ یہ کم عمر علم، فضل، مرتبہ اور کمال میں سارے عالم سے فائق اور برتر ہو۔ صفحہ نمبر 124۔ چھوٹا اگرچہ مرتبہ میں بڑا ہو مگر بڑی عمر والے کے لیے یہ جائز ہے کہ مخاطبت میں اپنے سے کم عمر والے کے لیے وہی الفاظ استعمال کرے جو اصاغر کے لیے کیے جاتے ہیں، یعنی چھوٹوں کے لیے کی جاتے ہیں، جیسا کہ ورقہ نے باوجود آپ کو نبی اور رسول ماننے کے آپ کو یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے کہہ کر خطاب کیا۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اصاغر جب اکابر کی مجالس میں حاضر ہوں تو اکابر کے ادب کو ملحوظ رکھیں، جب تک اکابر خود ابتدائے کلام نہ فرمائیں اس وقت تک اصاغر کو ابتدائے کلام نہ چاہیے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو ورقہ کے پاس لے کر گئیں اور کہا یا ابن ام اسما من ابن اخی، اے ابن ام اپنے بھتیجے سے کچھ سنیے، تو آپ خاموش رہے۔ جب ورقہ نے خود ابتدا بالکلام کی اور یہ کہا یا ابن اخی ماذا ترا، اے میرے بھتیجے کیا دیکھا، تب آپ نے تمام واقعہ کی خبر دی۔ ورقہ کے جواب میں آپ کا یہ فرمانا کیا یہ لوگ مجھ کو مکہ سے نکالیں گے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وطن کی مفارقت حضرات انبیاء پر بھی شاق ہے۔ نیز اس وقت ورقہ کا یہ کہنا کہ کاش میں اس وقت قوی اور توانا ہوتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی، یہ اس کی دلیل ہے کہ انسان کو کسی خیر کی تمنا جائز ہے اگرچہ اس خیر کی حصول کی امید نہ ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ جبریل نام رکھنا کیسا ہے تو ناپسند فرمایا۔ فرض اولین، توحید اور رسالت کے بعد سب سے پہلا فرض۔ توحید اور رسالت کے بعد سب سے پہلے
جس چیز کی آپ کو تعلیم دی گئی وہ وضو اور نماز تھی۔ اول جبرائیل نے زمین پر اپنی ایڑی سے ایک ٹھوکر ماری جس سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جبرائیل نے اس سے وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے رہے۔ بعد ازاں آپ نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر جبرائیل نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور آپ نے ابتدا کی اور وضو اور نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ کو وضو اور نماز کی تعلیم دی۔ یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ حافظ اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سند اس کی ضعیف ہے۔ صفحہ نمبر 125۔ اسامہ بن زید اپنے باپ زید بن حارثہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابتدائی بعثت و نزول وحی کے وقت جبرائیل میرے پاس آئے اور وضو اور نماز کی مجھ کو تعلیم دی۔ یہ روایت مسند احمد، سنن دارقطنی اور مستدرک حاکم میں مذکور ہے۔ علامہ عزیری شرح جامع صغیر میں اس حدیث کی بابت فرماتے ہیں قال الشیخ ھذا حدیث صحیح، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں مذکور ہے، اور علامہ سہیلی نے بھی اس کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ان دونوں سندوں میں عبداللہ بن لہیہ واقعہ ہے جس میں محدثین کا کلام ہے۔ حافظ ابن سید الناس قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں جس طرح یہ حدیث زید بن حارثہ سے مروی ہے، اسی طرح برا بن عازب اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے۔ ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ یہ پہلا فرض تھا۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں پس وضو با اعتبار فرضیت کے مکی ہے اور با اعتبار تلاوت کے مدنی ہے، اس لیے کہ آیت وضو کا نزول ہجرت کے بعد مدینہ میں ہوا۔ ابتدائی بعثتی سے آپ کا نماز پڑھنا تو قطعاً ثابت ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ 5 نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے کہ جو شب معراج میں فرض ہوئیں، ان سے پہلے آپ پر کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک معراج سے پہلے کوئی نماز فرض نہ تھی، آپ جس قدر چاہتے نماز پڑھتے، صرف صلاۃ اللیل کا حکم نازل ہوا تھا۔ اور بعض علماء کے نزدیک ابتدائی بعثت سے 2 نمازیں فرض تھیں، 2 رکعتیں صبح کی اور 2 رکعتیں عصر کی۔ وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، واقم الصلاۃ طرفی النہار۔ اللہ کی تسبیح و تحمید کرو صبح شام اور صبح طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے اللہ کی تسبیح و تحمید کیا کرو، نماز کو قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں یعنی صبح و شام۔ اور بعد چندے سورہ مزمل نازل ہوئی اور قیام اللیل یعنی تہجد کا حکم نازل ہوا۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مزنی اور یحییٰ بن سلام سے ایسا ہی منقول ہے۔ مقاتل بن سلیمان سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں 2 رکعتیں صبح کی اور 2 رکعتیں شام کی فرض کی، اور پھر 5 نمازیں شب معراج میں فرض کی۔